ہر خبر سے کرنے کو باخبر، میتھلا کا نمبر 1 چینل، دیکھتے رہیے ہندوستانی میڈیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگان ملت، میرے زبان اس سے پہلے میرا آغاز ہوا ہے، ایسا تصور نہیں تھا کہ رات کی اس حصے میں بچے کی حالت ہو۔ یہاں الحمدللہ ایک دوست نظر آتا ہے، لیکن یقیناً وہ گزشتہ رات کا اثر ہے جو شب بیداری پوری رات جاگنے کے بعد دوسری رات پھر جاگ کے گزارنا مشکل ہوتا ہے، لیکن محبوب جو حضرات موجود ہیں ان کی موجودگی میں اور علماء کرام میں جو قیمتی باتیں فرماتی ہیں وہ زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے میرے خیال کافی ہے۔ اور آخری وقت میں واقعی جو نواب نصیب مدینہ کے تباہ و تحریری عاصف ہندوستانی ہے، روح بولتی اس مجمع وہ قابل قدر ہے۔ ایک دو بات کرنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ چند لوگ ہیں تو ان کے اندر قوت و طاقت اور جوہر نہیں ہے کہ جس کی تلاش ہے کرنے کے بعد کامیابی نہیں۔ وہ چند حضرات بھی ہو سکتے ہیں جن کے اندر وہ جوہر مل جائے جس کے ذریعے وہ پھر آگے۔ یہ مائک چینج کیجیے، مجھے لگتا ہے وہ کچھ گرم ہوتا ہے مشین سے، یا وہیں سے مشین گرم ہوتا ہے اس کا۔ اس وقت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دو کہ پوری دنیا کے لوگ آ کر بیت اللہ کا طواف کریں۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ یہاں تو انسانوں کی آبادی ہی نہیں ہے، میں اعلان کروں گا تو کہاں تک آواز جائے گی اور کن لوگوں کے بیچ جائے گی، کون میری آواز کو سن پائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا کام اعلان کرنا ہے اور پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ آج دیکھیے پوری دنیا سے لوگ جا کے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور یہ اسی اعلان کا اثر ہے جو اعلان سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ لہذا یہ اگر چند حضرات بھی تیار ہو گئے اور ان کے درمیان اسلام کا ایک اہم پیغام پیش کر دیا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اثرات پورے خطے پہ نہیں پڑیں گے، یقیناً اس کے اثرات پورے خطے پر پڑیں گے۔ آپ کے اندر وہ قوت ہے اور وہ جوہر ہے کہ اگر آپ اس کو لائیں گے اپنے عمل میں تو انشاءاللہ تبدیلی پورے خطے میں دکھائی دے۔ آج ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ تعلیم کے نام پہ بیدار ہو جاؤ، یہ عنوان لگانا پڑتا ہے تعلیمی بیداری کانفرنس، جبکہ اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق کے ساتھ ہی ہم کو یہ سمجھا دیا کہ تمہارا یہ مشن یہ شروع سے
دنیا کے اندر انسانوں کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے پوری دنیا کو تیار کیا. پڑھا ہے قرآن مقدس میں نا، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پہلے پوری دنیا کو تیار کیا. اب پوری دنیا کی وسعت کیا ہے؟ سائنسی حضرات فرماتے ہیں کہ 100% میں صرف 1% دنیا پہ انسانوں کی پہنچ ہو سکتی ہے اور 99% دنیا پہ انسانوں کی پہنچ نہیں ہوئی. اتنی بڑی دنیا تیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس میں عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم سماوات، عالم ارضین سب ہے. اور قرآن میں جو آپ پڑھیں گے کہ ایک ایک جنتی کو دنیا زمین و آسمان کے برابر جنت دی جائے گی. ایک ایک جنتی کی بات کر رہے ہیں تو ذرا یہ دماغ میں بات نہیں آتی. انگنت لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے اور ایک ایک جنتی کو اتنی بڑی جنت دیں گے جو زمین و آسمان کے برابر ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ جو ہم زمین پر رہ رہے ہیں اور زمین کی حد جو ہم محسوس کر رہے ہیں وہ ہماری طاقت کے برابر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کے برابر دنیا کو بنایا، بہت بڑی دنیا. اس کے ایک حصے تک صرف انسانوں کی پہنچ ہوئی ہے. یہ سائنسی حضرات کی تحقیق کی. اور ایسی کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو وقت لگنا ہی نہیں. قرآن ہی کہتا ہے نا کہ اللہ کہتا ہے کن ہو جا، وجود میں آ جا، تو چیزیں وجود میں آ جاتی. پھر 6 دنوں تک وقت لگنا یہ معنی رکھتا ہے. اور صرف 6 دن نہیں لگا. آپ والے علم ہیں. پھر قرآن میں ان یوم ان ربک کالف سنہ مما تعدون. اللہ کے پاس کا ایک دن تمہارے یہاں کا 1000 سال برابر. اب اندازہ کیجیے اللہ کے یہاں کا جو ایک دن ہے وہ ہماری دنیا کے 1000 سال کے برابر. تو گویا 6000 سال میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا. اور جب پوری کائنات کو تیار کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو پھر اس کائنات میں خلافت کے لیے انسان کی تخلیق فرمائی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل. تو اب سمجھیے کہ آپ کو کس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنا کر کے آپ کی تخلیق فرمائی. فرشتوں کو بھیجا جا کے دیکھو آدم کے پتلے میں کیا ہے. تو فرشتے کہے دیکھتا کیا کوئی خاص بات سمجھ میں نہیں آئی. ابلیس گیا دیکھا آدم کے پتلے میں کوئی خاص بات دیکھنے میں نہیں، سمجھ میں نہیں آئی. گھوم گھام کے ہاتھ دیکھا، سر دیکھا، پاؤں دیکھا، کوئی خاص بات نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات بنانے کے بعد اس پتلے کو تیار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیوں لیا؟ آخر کون سی چیز چھپی ہوئی ہے، کون سا جوہر ہے اس کے اندر؟ تو پھر دیکھا فرشتوں نے کہ اندر ایک پوٹلی، ایک ٹکڑا لگا. ایک اسی کی حکمرانی پورے اعضاء پہ ہے، انسان کے پورے وجود پہ ہے. اور اسی ٹکڑے کا نام دل ہے، جس کی بادشاہ تمام اعضاء پہ ہوتی ہے. علم و عرفان کی جگہ ہے یہ دل، ایمان کی جگہ ہے یہ دل. آپ جب چلتے ہیں مسجد، حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں تو آپ مسجد میں جانے کے بعد زبان سے نیت کریں، آپ باوضو ہو کے چلیں اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ دعا کے لیے نماز پڑھ رہے ہو. آپ کھڑے ہو، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نماز ہوگی کہ نہیں؟ نماز ہوگی. دل کا اعلان یہی نہیں ہے. دل میں آپ سوچا کہ دعا کرنا شروع کر رہے ہیں اور امام صاحب کے پیچھے پڑ رہا ہے تو وہاں پر نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
لیکن مسئلہ ماں کی گود سے سیکھنا چاہیے بچوں کو اور بچیوں کو وہ ملا نہیں. اب ابھی تک زندگی ہماری بھٹک رہی ہے. پوچھتے ہیں لوگ نیت کرنا بھول گئے, نیت ہوئی کہ نہیں ہوئی, یہ معلوم نہیں ہے. دل کا ارادہ نہیں ہے اور بغیر پلان کا بغیر ارادے کے جو چیز شروع کی جائے اس کا اعتبار نہیں, خاص کر کے عبادت کو. اللہ نے نبی نے ارشاد فرمایا اتلوا العلم من المهد الى الله. کتنی بڑی بات نبی نے فرمائی کہ علم سیکھو ماں کی گود سے قبر کی گود تک. کوئی ایسی بندگی اور عبادت نہیں ہے جو بالکل بچپن سے لے کے قبر کی گود تک عبادت ہو. کوئی ایسی بات سوائے علم. بچپنا نماز نہیں, بچپنا زکات نہیں, بچپنا روزہ نہیں ہے, نہیں ان کو فرض نہیں, وہ مکلف نہیں, لیکن بچوں کو پڑھانا ہے اور پڑھنے والے بچوں سے محبت کرتے ہیں, نہ پڑھنے والے ناراض کرتے ہیں, نہ پڑھنے والے ناراض کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ زندگی گزار لیا تو کرتے ہیں. یہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ پڑھنے کی ذمہ داری بچپن سے لے کے ہے. یہ ذمہ داری کب پوری ہوگی؟ یہ ذمہ داری کب پوری ہوگی؟ جب ماں کی آغوش سے مدرسہ مل جائے. یہاں لوگ جا کے کھولتے ہیں مدرسہ, ایک آباد میں 4 مدرسے, اور تب بھی جہاد بالکل عام. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حدیث پاک میں غور سے گہرائی سے حدیث پاک کو مطالعہ نہیں کیا. اسلام کی باریکی کو ہمیں اللہ کے رسول کو تراغیب کرنے لگے. ایک فرمان زندگی تبدیل کرنے کا حصہ ملے گا حدیث پاک. تو اگر 4 کی جگہ 10 بھی مدرسے قائم کر لیں اور یہ تقریر کر کے تھک بھی جائے تو مکان کھولو, مدارس کھولو, پڑھو, تو بھی امت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. امت کا مسئلہ کب ہوگا؟ ہم کے اندر تبدیلی کب آئے گی؟ جبکہ اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے, حضور کا جو پروگرام ہے, اس کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. حضور نے جو فرمایا اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ علم طلب کرنا ہے ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک. یہ ذمہ داری کب سے آئی ہوتی ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے وقت زیادہ آپ کو خرچ نہیں کریں, لیکن جتنے حضرات ہیں ان سے ایک فیصلہ لینا. اتنی بڑی ذمہ داری آپ کو ادا کرنے کے لیے اپنی اولاد کے لیے جو ماں کو لایا گیا وہیں سے آپ کی ذمہ داری کا احساس ہونا پڑے گا. ایسی ماں ایسی عورت لانا گھر کے اندر, چاہے بیٹے کے لیے لانا, خود اپنی شادی کرے, تو ایسی عورت لانا جن کی گود درسگاہ ہو, اس کی تلاش کرنی پڑے. لیکن ہم لوگ تلاش لیں کیا, کتنی جائیداد, کون سی بزنس ہے, کون سا کاروبار ہے, اور پھر ہم اس میں رپورٹ کر کے جو اصل جوہر ہے وہ کھو دیتے ہیں, اور تقریر کرنے کے لیے جہر مخالف تقریریں ہوتی رہتی ہیں. تقریر کے بعد پھول لیتا ہے, پیسہ مانگ لیتا ہے اور تقریر کرتا ہے. مثبت پہلو پر اس کی توجہ نہیں جاتی کہ اگر ہم نے ماں کی بنیاد پر کسی عورت کو اپنے گھر میں مدعو کر دیا, گھر میں ہم اس کو کہا کر لے آئے, تو بہت بڑی پونجی ہم نے کھو دیا. جو دیکھا تھا ملائکہ نے کہ حضرت آدم کے اندر ایک پوٹلی ہے جس کے اندر جوہر ہے, اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ان کی خلافت کا فیصلہ فرمایا. وہ ہم نہیں لا سکتے.
ہم کو تو وہ ڈھونڈنا ہے وہ جوہر کے پاس ایسی عورت ہے کہ اس کی گود میں بچہ جب اس کے آغوش میں جب بچہ پرورش پائے آنکھ کھولے اسی وقت سے سب سے پہلے اسے اللہ کا تعارف حاصل جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے کیا کرتا ہے دائیں کان میں اذان کے کلمات کرتا ہے اور بائیں کان میں اقامت کے کلمات کرتا ہے اس میں بیٹا بیٹا کا کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں پہلے لوگ فرق کرتے تھے دور جاہلیت بیٹا ہوتا بھی بیٹی ہوتا بھی اور ہاسپٹل میں بچے کی عملات ہوتی ہے وہ فون کر کے رہتے ہیں یہاں کوئی نہیں وہ کون نہیں ہے امام صاحب نہیں ہے مؤذن صاحب نہیں ہے کیا ان کی دادی نہیں ہے کیا کوئی عورت نہیں ہے جو پاک ہو اور پاک صاف رہ کر کے وہ اذان کے کلمات دائیں کان کے بعد پاس کر دے یہ بھی جانکاری نہیں ہے آپ لوگوں کو یہ بنیادی تعلیم ہمارے پاس ہے ذرا سوچیے کہ اذان کے کلمات کو کہنے کے لیے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے آواز تھوڑا بلند کرنا ہے یہ عورت ہے اس کی آواز لاؤڈ اسپیکر میں پھیلے گی اس لیے ماضی میں جا کر کے یہ اذان نہیں دے گی یہاں تو بچے کے کان کے ذریعے اس کے دماغ پہ اللہ کے نام کو پہنچانا ہے تو عورت کلمات اذان کو کہہ دے گی اور بائیں کان میں اقامت کے کلمات کہہ دے گی تو شروعات ہو رہی ہے ماں کی گود میں چونکہ ماں کی گود یہ تعلیم یافتہ ہے وہ عورت کہے گی میری بچی ہے اس کے سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں کلمات اذان کو یہاں سے شروعات اور پھر وہ دودھ پی رہا ہے بچہ شیرخوار بچہ ابھی کوئی طاقت نہیں ہے کوئی قوت نہیں ہے لیکن ماں کی گود میں رہ کر کے اس کی جو سوچ بنتی ہے وہ اسلامی سوچ بنتی ہے اس کی تربیت ہو رہی ہے اسلامی گود میں ہو رہی ہے تو کوشش ہم کو پہلے نہ کرنا پڑے گا شروع سے کوشش کرنا پڑے گا اس لیے بعض گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اس طرح بھیج دیتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کوئی کوشش نہیں ہوئی لیکن گھر میں تربیت آ گئی تعلیم آ گئی اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضور کے فرمان کا گہرائی سے مطالعہ کیا گیا اور ایسی عورت لائی گئی گھر کے اندر جو بچپن میں بچوں کے سامنے حضرت نوح کا واقعہ ذکر کرتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بتاتی ہے اسلام کی بنیادی چیزوں کو بتاتی ہے تو وہیں سے اس گھر کی شروعات ہوتی ہے ترقی کی جاتی ہے اب مزاج بن گیا طلب کا مزاج بن گیا بچپن میں بچوں کو مسجد تک پہنچائیں گے آپ وہاں بھی ایک ماحول ملے گا ایک مجلس ملے گا آگے جہاں بھی جس مجلس میں وہ جا سکیں گے وہ ایک طلب لے کر اس لیے میرے بزرگوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ وہ جوہر تراشنا چاہتے ہیں جس کی چمک آپ کے چہرے پر دکھائی دے گی جس کے ذریعے آپ کو عزت ملے گی دوسری قوموں میں آپ مرتبہ کے ساتھ سروں پہ بیٹھائے جائیں گے وہ آپ کے اندر موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں نہیں تم اپنے اندر تلاش اپنے اندر غور کر رہے ہو اپنے اندر غور کرو تم کو وہ جوہر مل جائے یہ ہم کو اپنے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے آفت تو یہ ہے میرے لوگوں کہ ہم لوگ کی سب میں جو حضرات ہیں وہ بھی اپنے بچوں پہ پوری توجہ بالکل نہیں کریں ان کے ساتھ کھانا ان کے ساتھ بیٹھنا ان کی انگلی پکڑ کر کے مسجد لے جانا علماء کی مجلس میں لے جانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی ایسی تھوڑی کہا گیا حدیث کے اندر کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کی انگلی پکڑ کے ساتھ لے جاؤ ایسی تھوڑی کہا دیا گیا 7 سال سے یہ ذمہ داری دی گئی اور ہم بالکل آزاد رہتے ہیں اپنی مجلسوں میں اپنے ہم جولیوں میں ہم عمروں میں بچوں کی کوئی پرواہ نہیں رات کہاں گزر رہی ہے اس کی کہاں کی جگہ وہ کھانا کھا رہا ہے آداب کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا ہے کوئی پتہ نہیں اس لیے اگر یہ بے فکری رہے گی نا تقریریں ہوتی رہیں گی
जलसे होते रहेंगे और जलसों में तो आम तौर पे एक रिवाज बना हुआ है पूरी रात के जलसा का, चाहे आदमी समझे या नहीं समझे, ठीक से सुने या ना सुने, बस जलसा खत्म, लोग समझते हैं कि हमने अपना काम पूरा कर लिया। इतना तो अगर काम कहेंगे ना तो अल्लाह तबारक व तआला नहीं सिर्फ कायनात को बना के छोड़ दिए होते, आपके हवाला कर दिए होते, लेकिन नहीं। सोचिए अल्लाह का फैसला, अल्लाह तबारक व तआला ने समझाया अपने बंदों को कि देखो आदम का पुतला, आदम के पुतले में क्या है, ये दिखलवाया, मुआयना करवाया मलाइका से, फरिश्तों से, अजिन्ना से, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर जाहिर किया कि हज़रत आदम में क्या है, कौन सा जौहर है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम तब्दीली लावे अपने माहौल के अंदर, बेहतरी लावे, तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अपने कल्ब को ठीक करें। कहीं कहीं तकरीर में आप सुनते हैं कि इखलास पैदा कीजिए, तो लोग सोचते होते हैं इखलास की जानवर का नाम कोई अलग चीज है, उस फिक्र का नाम है। फिक्र के साथ आदमी कदम को आगे बढ़ाता है। अगर बेफिक्र के कदम आ गए, सुना जलसा और आ गए, तो ये इखलास नहीं। अगर फिक्र लेकर के आए, पलानी लेकर के आए, तो इसी का नाम तो इखलास है। इसका मतलब है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ आप चाह रहे हैं कि हमारे अंदर तब्दीली आए। हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के अब्बा हुजूर थे हजरत शाह इसहाक रहमतुल्लाह अलैह। हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कौन है आप? मुहद्दिस, यानी हिंदुस्तान में जिनके जरिए अहादीस आई, उनके अब्बा हुजूर हजरत शाह इसहाक रहमतुल्लाह अलैह। हजरत शाह इसहाक रहमतुल्लाह अलैह बड़ी लंबी इबादत, बड़ी लंबी इबादत, अब आवाज है तो कदम बढ़ जा रहा है, पांव में सूजन आ रहा है, थकान हो रही है, तो लोगों ने पूछा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्यों आप इतनी मेहनत कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल इसका नशा हुआ। तो हमारा आपका क्या जवाब? हमारा आपका जवाब होता अल्लाह को राजी करने के लिए। लेकिन नहीं, फरमाया हजरत शाह इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि मैं इसी के लिए तो पैदा ही किया गया। हम अपना सोचिए जरा, फरिश्तों के बाद अल्लाह ने क्या हुआ? हम पैदा ही तो इसलिए किया गया ताकि हम पढ़ लिख करके अपनी जिंदगी पे उसका इस्तेमाल करें और फिर पूरी दुनिया के अंदर हम अल्लाह के कलाम को नवाज कर सकें। अल्लाह राजी होगा, ये तो अल्लाह का इख्तियार है। राजी हो तब भी हम पढ़ना है, राजी न हो तब भी आप अपना काम करना। ऐसे थोड़े कि आप ये समझ गए हैं कि अल्लाह ने पसंद नहीं किया, अल्लाह राजी नहीं हो रहा, तो आप अपनी जिम्मेदारी को छोड़ोगे। आपका काम है अपनी जिम्मेदारी को अदा करना, और यकीनन आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी करेंगे तो अल्लाह राजी होगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, ये समझिए कि हम इसलिए नहीं आए सिर्फ कि नमाज सिर्फ पढ़ लो और हमारा काम पूरा, बल्कि बहुत बड़ा मकसद बनना है। अल्लाह तबारक व तआला पूरी करेंगे 6 दिन और दुनिया में 6000 साल बना हमारे द्वारा किया कि इस दुनिया से अल्लाह की हुक्मरानी करनी है और तुम्हें करनी है, और तुम्हें इस सिलसिले में फिक्र करनी है, लायका बनाना है और फिर खत्म होना है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए आप कितना घर में भी कोशिश करनी होगी, घर से बाहर भी कोशिश करनी होगी, मस्जिद में भी बेदार होने की कोशिश करनी होगी, वरना हालात इतने अबतर हो रहे हैं कि लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी छुट्टी शुरू कर दी। हम इस काम में रहेंगे तो अल्लाह बार जब आप किसी को कहते हैं और वो आवाज़ ना हो तो आप छोड़ देते हैं, उसकी तरफ से छोड़ देते हैं। लगता है अल्लाह तआला भी अब हमें दूसरों के हवाला करना, दुश्मनों के हवाला करना। तो लोग जब तस्करा करते हैं ऐसी हुकूमतें आ रही हैं, हुकूमतों की ये प्रोग्राम है, तो मेरे ऊपर असर नहीं होता।
یہ نہیں ہوتا. حکومت ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہم جب خود کو نہیں کر سکتے تو اللہ کا خود ہم کو حکومتوں کے حوالے کر دے. یہ اللہ کی طرف سے ہمیں بدلنے کے لیے انتظام ہماری طرف دوسرے لوگ آئیں گے جو دین کی خدمت کریں گے, اسلام کی خدمت کے لیے سوچیں گے, اسلام کا مطلب کریں گے اور پھر اسلام کی حقیقت اور اس کی سچائی کو دنیا کے اوپر محسوس کریں گے. یہ دوسرے لوگ آئیں گے. اس لیے میں ضرور اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری اطاعت ہو اور ہمارا اسلام حاصل ہے تو ہم کو شروع سے اس کو پوری طرح سے سنجیدہ کرو. یہاں پر سوچ لیجیے کہ آئندہ وہ ماں جو علاج کے باہر چلا جاتا چوری چور چرا لے کے باہر چلا اس ماں کے لیے اپنے بچوں کی زندگی تباہ نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر مستقبل. حضور نے فرمایا کہ دین کی بنیاد پر مستقبل یہ ہوگا تو دین ہوگا. یہ لازم و ملزوم ہے. میں نے کہا ہر چیز کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. ہر چیز کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. پتہ نہیں ہے تو ہم دائیں کرنے پر بائیں کرنے پر فرق نہیں کر پاتے. ہمیں پتہ نہیں ہے تو ماضی میں اندر جانا میں دائیں کرنا اور بائیں آگے بڑھانا میں کوئی فرق نہیں کر پاتے. جب علم ہوگا تو دائیں کرنا آگے بڑھانا جی. اور پھر ہماری زندگی دکھائی دیتی ہے. یہ ایسی قوم ہے کہ ہر جگہ جاگی ہوئی ہے, کہیں بھی غفلت نہیں ہے. یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہونے لگی ان کا قدم دائیں آگے بڑھ رہا ہے. یہ جاگی کی علامت, یہ بیداری کی علامت. اور جو قوم ایسی جاگی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا. اور جو قوم سو چکی ہے اتنی کہ ہم رات کے آخری حصے میں جب سے ختم کر کے سوتے ہیں اور فجر کی علامت کو جگہ نہیں پاتی ہے تو اس قوم کے جسم پر لات بھی پڑے گا, جوتا بھی پڑے گا, ٹھوکر بھی پڑے گی. اس کی تو جان نکل چکی ہے. اور جان نکل چکی ہے تو اب لات جوتا ہی سے اس کا استقبال. میرے بزرگوں حضور پوری رات جاگتے تھے. نہیں ہے قوم اللہ کھڑے ہو جائیے, اللہ کی زندگی میں لگ جائیے, تھوڑا سا آرام کر لیجیے. کیا حضور کی کبھی فجر کی نماز حضور کو امام فرماتے تھے اور ہم اور اتنی بڑی کمزوری رات کے حصے میں جاگ گئے تو ہم فجر کی نماز کر دیے. تم کی زبان اور وہ بھی ہندے کے نمازوں سے میرے بزرگوں آج کی پابندی انسان کی ذمہ داری کو ظاہر کرتی ہے. یہ انسان کی ذمہ داری کو ظاہر کرتی ہے. اور آج کی پابندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کی کامیابی کو متعین کیا ہے. اس لیے فرمایا ہے کہ نماز اوقات کے ساتھ پڑھتے ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تقریر تو ہو جاتی ہے کہ وقت میں نماز پڑھی گا تو ادا ہوگی اور نماز وقت کے بعد پڑھی گا تو قضا ہوگی. لیکن اس کا مقصد سمجھ پائے گا کہ اوقات کے ساتھ ہم کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اوقات کے ساتھ اگر تم زندگی کو آگے بڑھاؤ تو تم کامیاب ہو سکتے ہو. اور نہیں اوقات کی قدر نہیں ہے تو تمہارا زندگی میں ناکامی نہ کرے. اتنا کرنا پوری آواز صورت کے مقدس ہوتی ہے. مسلمانوں کے آبادی غور کر لیجیے. مرد سو کچھ عورتیں جاگتی ہیں, بچے سو رہے, جوان سو رہے, اور جب جوانی کی موت آتی کیا بولتے ہیں جوانی تھوڑا چھوڑ دیجیے. ایک آدھ گھنٹہ 8 بجے جانا جس وقت برکت کی ہوا چل رہی ہے, جس وقت رحمت کی ہوا چل رہی ہے, جس وقت صحت کی ہوا چل رہی ہے. میں نے تجزیہ کیا بزرگوں, میں آپ سے اپنی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ہاسپٹل میں 80% غیر قومی دکھائی دیتے ہیں. دنیا میں 80%, ہندوستان میں 80% غیر ایمان والے اور 20% ایمان والے. لیکن ہاسپٹلوں میں بولیے ہاسپٹلوں میں آگے ایمان والے نظر آگے کہاں سے پرسنٹیج پڑ گیا جی. اور کچہریوں میں کوچ میں صرف 20% لوگ نظر نہیں آتے, آگے رہا اور تعلیم کہاں ہے
10% بھی مسلمان نہیں ہے. آفسوں میں 2%, آفسوں میں آدھی آتی ہے 2%, صرف 98% کا ایمان والا. جا کے آپ تجزیہ کیجیے, معائنہ کیجیے آفسوں پڑھا ہم نے. ہاں یہ سب ملانا کا دور ہے, مسابقہ کا دور ہے, کمپٹیشن کا دور ہے. تو نوکری کن کو ملے, نوکری وہ ہے, سب کا دور ہے. ہم کہاں رہے تو ہاسپٹل مریض بن کے چلے. اب بیمار کون سے کیا ہوگا, بیمار خود اپنے جسم کو بیمار کھڑا نہیں کر سکتا, وہ تو دوسرے کی خدمت میں ہوتا ہے. اب بیمار ہو چکے, بیمار ہو چکے, نہ جسم صحیح ہے نہ روح صحیح ہے. روح کو بزرگ میں مسجد سے تعلق 5 آدمی کا, مسجد سے تعلق 10 آدمی کا, شعرا ہوگا, علماء ہوگا, سب ہو گئے, سب اپنی یہ تعریف کرتے ہیں, سب اپنی تعریف. اردو ادب سے میرا الحمدللہ جوہر, اب اردو غلطے بولتے ہیں, اب خود اپنی تعریف کرتے. میں بھی عالم ہوں اور میرے بزرگوں کا عالم کون سے زیادہ پڑھا. یہ حالت ہماری قوم ہے, ہم نے پہچانا نہیں کہ ہماری قوم. میں نے تجزیہ کیا تھا ہاسپٹلوں میں یہ تعداد کو بڑھائی, یہ فیصد, یہ 50%, یہ آدھے 50% سے پہنچ گیا. تو آپ دیکھیے, آپ گھوم کے دیکھیے, صبح میں جتنی تعداد غیر ایمان والوں کی ہے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کتنی نظر آئی؟ بالکل 0. تو 4 جو پورے ہیں وہ پورے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں. اور نوجوانوں نے تو حق کرائی دیا کہ جوانی کی بھی ہے, لہذا صبح کی صحت کی ہوا مسلمانوں کو نہیں ملی, صبح کی رحمت کی ہوا مسلمانوں کو نہیں ملی, صبح کے برکت کی ہوا مسلمانوں کو نہیں ملی. اس لیے یہ چلے گئے بیماری کے لیے, علاج کرانے کے لیے ہاسپٹل. یہ مانتے, یہ تجزیہ میں یہ اس بیماری کو دور کرنے, سمجھے جانے والی ذمہ داری کو پوری کرنے. یقیناً راحت ان کو ملے گی, برکت ان کو ملے گی اور صحت ان کو ملے گی. ایک صاحب نے آ کے پسند خبر کر رہا ہوں, حضور سے کہا, حضور ہلکا پھلکا کاروبار کرتا, برکت کی دعا کرتا. تو حضور نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اللہم بارک فی امتی فی بکورہا. اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما, میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما, اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما. وہ صحابی روزانہ سویرے جاگ کے اپنے کام میں لگ جاتے. کچھ دنوں کے بعد بہت بڑے مالدار ہو گئے, تجارت ان کی پھیل گئی. حضور نے دعا کیا اور اشارہ سمجھا صحابی رسول نے کہ صبح میں جاگنے کے بعد برکت مل سکتی ہے, صبح میں جاگ کے اپنے کاروبار میں لگتے تو بے شمار دولت کو مالک ہو. ہماری آنکھ نہیں کھلی کہ ہمارے لیے حضور اس وقت دعا کر رہے ہیں, اس وقت کے لیے دعا کر رہے جب ہم سو رہے ہیں, اس وقت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کی صبح میں برکت دیجیے. تو برکت تو صبح میں ہے اور ہم برکت کے وقت کو بستر پہ گزارتے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں فیصلہ لیا, فیصلہ ایک دم آپ اپنے لیے فیصلہ تو لے سکتے. کون نہیں چاہتا کہ ہم چمک جائے, کون نہیں چاہتے کہ ہمارا گھر اچھا ہو جائے, کون نہیں چاہتے کہ ہمارا آس پاس کا ماحول اسلامی بن جائے. اس کے لیے فیصلہ لے کر اپنے اندر جھانکیے کہ ہمارے اندر اللہ نے وہ جوہر عطا فرمایا ہے کہ جس کی قیمت بہت زیادہ ہے. اس کی بنیاد پر حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت عرضی عطا فرمائی, زمین کی خلافت عطا فرمائی, اور اسی کی ہم اولاد ہیں. ہمارا کام دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو عام کرنا ہے, اللہ کے قوانین کو پھیلانا ہے. ہمارا کام سونا نہیں ہے, ہمیں سونے والوں کو جگانا ہے. لہذا اس کے لیے عہد کیجیے اور اس حصے میں اللہ سے مانگو. لوگ کہتے رہتے دعا بھی کہاں آپ کو ملے, کس کو کہے دعا کرنے والا مر جاتا ہے تو مرے گا نہیں, کون نہیں مرے گا, دعا کرنے والا نہیں مرے گا, مرنے ہی میں خیر ہوگا مر جائے گا. لیکن دعا ہم کریں
तो दुआ करने से पहले सोचे तो कि क्या मांग रहे हैं। मांगने से पहले आपको कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, तब ना आप दुआ कीजिए। लिहाजा दुआ भी करें और अमली तौर पर ये नियत करें कि कल से हम ये अपने घर की चार दीवारी में ये बेदारी लाने की कोशिश करेंगे। शाम में औरतों को कहेंगे तुम्हारी गोद ये पैदा मकतब है, बच्चों को संभालो, बच्चों के सामने लाकर के कलमा पढ़ो, बच्चों से पढ़वाओ, तब देखिए रोजाना इसके मेहनत होगी तो कितनी तब्दीली आएगी। और फिर उसके बाद ये बच्चे निकलेंगे, मकातिब में जाएंगे, वहां से निकलेंगे, आगे की दरगाहों में जाएंगे और फिर इनके जरिए इनकलाब आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, दुआ होनी है और फिर मजलिस का इख्तिताम हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اصلح لنا شأننا كله اللهم انت الله انت الغني ونحن الفقراء انت الغني ونحن الفقراء يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الذين انعمت عليهم یا اللہ تو خالق و مالک ہے، ہم سب تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، اے اللہ بے شمار ہم سے کمیاں ہو رہی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، اے اللہ تو معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے، تو ہم سب کو معاف فرما دے اور جس کام کے لیے تو نے ہمیں بنایا ہے اے اللہ زندگی کے بچے ہوئے حصے میں وہ کام لے لے۔ اے اللہ یقیناً بڑا اچھا مقصد تھا ہماری تکلیف کا، ہمارے وجود کا تو جانتا ہے۔ اے اللہ جس کام کے لیے آپ نے ہمیں اے اللہ پیدا کیا ہے وہ کام لے لے، دین کی شان کا ہمیں ارادہ کرتے کہ پوری دنیا میں پھیل کر اے اللہ اسلام کو بلند کریں گے، پوری دنیا میں پھیل کر تیرے دین کو پھیلائیں گے، تیرے دین کی روشنی کو پھیلائیں گے۔ اے اللہ بڑے قصوروار ہیں، ہم نے گھر کو بھی اندھیرا رکھا، اے اللہ مسجد تک ہم نے اندھیرا رکھا، اپنی زندگی میں وہ روشنی اتنی لا سکے۔ اے اللہ تو نے اب تک معاف کیا، بس اس لیے معاف کیا کہ تیری ذات معاف کرنے والی ہے۔ اے اللہ ہم تو دنیا کے پیچھے بھاگے، دنیا میں موڑ کر چلی گئی دوسری جانب۔ اے اللہ بھکاریوں کو اے اللہ دنیا جنت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اے اللہ اگر ہم اپنے مقصد عظیم پہ نگاہ رکھتے اے اللہ تیری طرف بھاگتے تو دنیا بھی ملتی اور دین بھی مل جاتا، اسلام بھی ملتا، عزت بھی ملتی، لیکن تیرے طرف اے اللہ تیرے بندے بھاگنے میں کوتاہی کر گئے، ہم تیرے بھی بندے ہیں۔ اے اللہ ہم نے غلطیاں کی، معافی تجھ سے مانگتے ہیں، تو معاف کر دے اور مسلمانوں کے حالات کو تبدیل کر دے۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے حالات کو تبدیل کر دے، اپنی قیمت سمجھنے کو ہم بن جائیں۔ اے اللہ ہم اپنی قیمت کو سمجھنے والے بن جائیں، ہم اپنے بچوں کو قیمتی بنا سکیں۔ اے اللہ علم و ہنر سے اے اللہ ہمیں سجا سکیں، اے اللہ ہمیں مزین کر سکیں۔ اے اللہ کیا ہو گئے اے اللہ ہر طرف تاریخی ہے، نا امیدی ہے، حکومت کی ہمارے خلاف پلاننگ کرتی ہے۔ اے اللہ آسمانی اور زمینی اے اللہ آزمائشیں بھی ہمارے لیے آتی ہیں۔ آزمائش تو تو اپنے بڑے بندوں سے کرتا ہے، اپنے بڑے بندوں کی تو آزمائش کرتا ہے، ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم آزمائش میں مبتلا نہ فرما، بلکہ اے اللہ تو اے اللہ ہدایت کی ہوا چلا دے، ہمارے لیے راحت کی ہوا چلا دے، صحت کی ہوا چلا دے اور ہمیں صحت یاب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تو اپنا بنا دے، تو اپنا بنا دے۔ اے اللہ جب تو پانی اور اے اللہ ظالمی ہوا چلتی ہے تو تیرے نبی نے دعا سکھلائی ہے، اللہم لا تحرمنا بعذابک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلك۔ تیرے نبی نے یہ دعا سکھلائی ہے، اے اللہ تو اپنے غضب سے اور ناراضگی سے ہمیں قتل نہ فرما، اے اللہ تو اپنے عذاب میں ہمیں ہلاک نہ فرما، اے اللہ ہلاکت آنے سے پہلے تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، بے شک راضی ہو جا۔ اے اللہ تو محتاج نہیں ہے،
تو جس سے چاہے گا اللہ کو دین کو بلند فرما لے گا، لیکن ہم تو ناکارے ہو جائیں گے، ہم ناکار ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو دین کی خدمت کے ہمیں بھی قبول فرما اور ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں ہم سب کو عام فرما۔ اے اللہ ہم ٹوٹ گئے، بکھر گئے، اے اللہ ہماری کوئی طاقت نہیں رہی، قوت نہیں رہی، ہم نے اجتماعیت عطا فرما۔ اے اللہ ائمہ اور مؤذنین اے اللہ آواز لگاتے ہیں لیکن ان کے بھی پیچھے قوم چلنے کو تیار نہیں ہے۔ اے اللہ آخر ہم نے کون سی غلطیاں کر دیا ہے کہ تو ناراض ہو گیا۔ اے اللہ ان ائمہ اور مؤذنین کی آواز میں قوت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی عظمت اے اللہ قوم کے اندر ائمہ اور مؤذنین کی عظمت ڈال دے۔ اے اللہ ہم سب کی اے اللہ مانگ کو پوری فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنے میں تو نہیں آتا، کہنے میں تو نہیں آتا۔ اے اللہ بے شک تیری ذات عالی ہے، تیرے مانگے ہوئے تو تیرے پر راضی ہوتا ہے اور تو دے کر کے خوش ہوتا ہے۔ بے شک ہے اللہ ان بندوں میں شامل کر دے جن بندوں نے تم سے مانا یا بغیر مانگے ہوئے وہ رتبہ پا گئے، وہ مرتبہ پا گئے، ایسے بندوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ جن نوجوانوں نے آج کی اجلاس کے لیے کوششیں کی ان نوجوانوں کی کوششوں کو کامیاب فرما، ان کی اولاد میں ان کو عمل عطا فرما۔ اے اللہ جس سے اے اللہ گھر کے مالک نے اے اللہ ہمیں اور مہمانوں کی ضیافت کی، اے اللہ ان کے بھی گھر کو نواز دے۔ اے اللہ وہ سارے حضرات جو محبت کرتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ اللہ کے اے اللہ بندے جمع ہوں گے اور اے اللہ یہ ان کا ارادہ ہے کہ مہمان رسول یہاں پر آئیں گے، اس محبت میں بیٹھے ہوئے ان سب کو بھی نواز دے۔ اے اللہ ان کے گھروں کو برکتوں سے نواز دے اور آئندہ کے لیے اللہ انہیں سوار دے، اللہ ان کو دین کے کام میں دے۔ بڑا کام ہے یہ دین کا جو تو اپنے منتخب بندوں سے لیتا ہے۔ اے اللہ ان منتخب بندوں کی سب میں ہمیں داخل فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما دے۔ اے اللہ آپ نے اس مجلس میں جو آپ کی نگاہ میں جو تیرا محبوب بندہ ہے اے اللہ اس کے صدقے میں ہم سب کو قبول فرما لے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ ग्राम पंचायत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पंचायत राज छौड़ाही जिंदाबाद। सरपंच पद हेतु भावी प्रत्याशी जावेद इकबाल। इन्होंने ठाना है छौड़ाही पंचायत को आदर्श एवं शिक्षित पंचायत बनाना है। नई दृष्टि, नई सोच, वोट फॉर जावेद इकबाल। पंचायत चुनाव 2021 के दंगल में कूदने वाले उम्मीदवार अपने इंटरव्यू के लिए संपर्क करें और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 98 350 93053। नेशनल ऑप्टिकल, शंकर चौक, मधुबनी। यहाँ डॉक्टर के पुर्जा अनुसार चश्मा बनाया जाता है। नोट, यहाँ सभी प्रकार का चश्मा बनाया जाता है। मोबाइल नंबर 77 00 89 62 42। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना।